ساڑھے تے امام صاحب نے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب تسی مینوں نکاح کیتا تے دسیا بھی کوئی نہیں، نکاح بھی کسی اور کو پڑھا لیا ہے۔ امام صاحب تو یہاں پہ بھی ناراض ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے نکاح فرمایا مدینہ طیبہ میں اور نبی علیہ السلام کو معلوم بھی نہیں ہے۔ وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وسع میں تم ہونا سارا تمدن میں غنود، یہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائی ہو کریں۔ یہ اتنا بڑا مشکل کام تھا کہ ایک تو لوگوں کے تانے بانے تھے، اس لیے کہ حضرت جو زید تھے وہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹھے تھے، تو اب نبی پاک علیہ السلام کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، اس لیے کہ وہ حضرت زید کی پھر طلاق ہو گئی، وہ انشاءاللہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زینب کے ساتھ خود نکاح فرما لیا۔ آپ کو پتا ہے منافق تو پیچھے کسوٹی لے کے کھڑے نا ہر بات پہ اعتراض کرنے کے لیے، جی محمد نے اپنے لے پالے بچے کے بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب یہ محمد علیہ السلام ان کو اپنا بیٹا کہتے ہیں، ان کی بیوی تو ان کی بہو ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بہو کے ساتھ معاذاللہ نکاح کر لیا، تو نبی پاک علیہ السلام انتہائی خفا تھے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے ایک غلام کے ساتھ ایک امیر ترین عورت کا نکاح فرما دیا، لیکن وہ نبھا نہ ہو سکا۔ حضرت زینب جو تھی وہ خوش نہیں تھی، اس لیے کہ وہ بڑے خاندان کی تھی اور حضرت زید جو ہے وہ غلام تھے۔ حضرت زید نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ ذرا سیٹ اپ نہیں ہو رہا، آپ نے تو چلو نظر کرم فرما دی ہے لیکن ہمارا نباہ نہیں ہو رہا، ہمارا سیٹ اپ نہیں ہو رہا، میں غلام ہوں، یہ زینب قریش کے خاندان میں سے ہے اور بڑا عالی مرتبہ خاندان ہے، تو ہمارا نباہ نہیں ہو رہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام حضرت زید کو بار بار فرمایا زید گزارا کرو گزارا کرو گزارا کرو، چلاؤ چلاؤ چلاؤ، لیکن المختصر یہ کہ بات نہ بن سکی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زید کو فرمایا کہ جاؤ پھر بیوی کو طلاق دے دو۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ زینب کو چونکہ میں نے ایک غلام کے ساتھ شادی کی تھی تو زینب کا دل ٹوٹ گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اب زینب کو ایسا تحفہ دینا چاہیے کہ اس کا دل پھر جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ زینب کے ساتھ میں خود نکاح فرماؤں، اس لیے کہ جس طرح اس کا دل ٹوٹا ہے نا، پھر وہ آپ کو پتا ہے جس کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح ہو جائے اس عورت کو پھر کیا چاہیے، ام المؤمنین بن جاتی ہے اور پھر یہ سارے معاملات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے نبی کی بیویوں، کائنات میں کوئی عورت تمہاری عورت جیسی نہیں ہے، تم جیسی نہیں ہے، اس لیے کہ تم میری مصطفیٰ کی بیوی ہو۔ تو جس کو حضور علیہ السلام نواز دے فیض کر دے نکاح کے ساتھ، تو اس عورت کو اور کیا چاہیے۔ تو پھر رسول پاک علیہ السلام نے حضرت زید کو فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی کو جا کے طلاق دے دو اور آگے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت زید نے جا کے سیدہ زینب سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ سیدہ زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم سارا ہوگا۔ طلاق ہو گئی۔ عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کا نکاح خود اللہ کی ذات نے حضرت زینب کے ساتھ پڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام تو سوچ رہے تھے نا دل ہی دل میں کہ اگر میں نکاح کروں گا تو لوگ تو باتیں کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، یہ جو اپنی بہو کے ساتھ نکاح، حالانکہ وہ بہو تو نہیں ہے، وہ تو لے پالک بچے تھے حضرت زید، وہ تو نبی علیہ السلام ویسے بیٹا ان کو فرمایا کرتے تھے، ویسے تو غلام تھے، ان کے خاندان بھی اور تھا، ان کے والدین اور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ پڑھا دی ہے، آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ ہمارے بھی یہ صورتحال ہے، دنیا میں سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، ہے نا، یہی تو ہے، اسی وجہ سے ہماری کلخانیاں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے کوٹھی بنی ہوئی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور بھائی لوگوں کو مارو گولی یار، آپ اسلام دین اسلام کے مطابق چلو۔ تو آپ ایک چیز یہ بھی سمجھیں، یہاں پہ حضرت زید کی طلاق ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں نا، اسلام کے اندر یہ بھی رستہ نکلا ہے کہ اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو رہا تو طلاق ہو جائے، آپس میں بیٹھ کے اگر سمجھوتا، کافی سال گزر گئے، لیکن ہمارے تو جناب وہ ممکن نہیں ہے، سمجھتے ہیں کہ طلاق کی بڑا کبیرہ گناہ ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جس اسلام نے نکاح کا راستہ کھولا ہے نا، اس نے طلاق کا دروازہ بھی کھولا ہے۔ اگر کافی دن گزر گئے، وقت گزر گیا، میاں بیوی میں آپس میں ٹھنڈ رہی ہے، زندگی عذاب بنی ہے، 24 گھنٹے گھر میں فساد ہی فساد ہے، فساد ہی فساد ہے، بچے بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں دیکھ دیکھ کے، یہ ہمارا باپ ہے کہ کسائی ہے، یہ ماں ہے کہ کون ہے؟ اگر نباہ نہیں ہو رہا تو بیٹھ کے سمجھوتا کر لیں، آزاد کر دیں۔ ہمارے یہاں کئی ایسے نوجوان ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، نہ ان کے وہ حق ادا کرتے ہیں اور نہ ان کو وہ طلاق دیتے ہیں، اپنے گھر میں لونڈی بنا کے رکھتے ہیں۔ انتہائی یہ جاہلانہ رسم ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت زینب کے ساتھ پھر نکاح فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے سارے واقعے کو نا یہ قرآن مجید میں کوٹ کیا۔ ایک چیز تو یہاں سے میں سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ وہی کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو حکم عطا فرماتا ہے، بات ختم، خلاص۔
اس کی تو پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. چودھری صاحب بیچارے 24 گھنٹے ٹھنڈ ٹھنڈ کے رہتے ہیں. یار بھی تو پرانا سوٹ پا لیا کسی نے مجھے سلام نہیں کرنا. امام صاحب نے تو نواں سوٹ پہننا مجبوری ہے کہ مقتدی سلام نہیں لائیں گے. میں ویسے مثالیں دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اب سیٹھ صاحب ہیں تو بیچارے اپنی ساکھ بچانے کے لیے وہ 6 منزلی کوٹھی کھڑی کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ رہے سیٹھ صاحب تو آپ ہر کام تو دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو, اللہ کو دکھانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ تو یہ اصل کے اندر یہ پیغام سمجھیں کہ جب دین اسلام کی بات آئے نا تو لوگ کیا کہیں گے اس کو چھوڑ دیں. آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے, آپ بیچارے آپ غریب ہیں, کوئی مسائل ہے, قرخانی نہ کرے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کے حالات تنگ ہیں, لوگوں کو مارے گولی, آپ شادی کریں بالکل سادے انداز کے ساتھ, مٹھائی کا ڈبہ منگوائیں, چلو بھی نکاح ہو گیا. آپ اندازہ کریں, حیران ہو گے, میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں, حیران ہو گے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کسی مقام سے آ رہے تھے, ان کے کپڑوں کے اوپر وہ تھوڑی سرخی لگی ہوئی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, میں ذرا نکاح کی تاسی کسی عورت کے نال ذرا پروگرام سے میں اتوں آ رہا ہوں آپ سے. مدینہ شریف کی بات ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیا تھا, حضور کو پتہ ہی نہیں تھا. سمجھ رہے ہو نا یہ کتنی بڑی بات ہے. ساڑھے تے امام صاحب نے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب تسی مینوں نکاح کیتا تے دسیا بھی کوئی نہیں, نکاح بھی کسی اور کو پڑھا لیا ہے. امام صاحب تو یہاں پہ بھی ناراض ہیں. عبد الرحمن بن عوف نے نکاح فرمایا مدینہ طیبہ میں, اور نبی علیہ السلام کو معلوم بھی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس دور میں نکاح کتنا سستا تھا اور کتنا آسان تھا. آج ہمارے پاکستان میں ماشاء اللہ 200 روپے دے کے زنا تو لوگ آرام سے کر رہے ہیں, گھاٹی دروازے میں آرام کے ساتھ زنا کرتے ہیں 200 روپے دے کے, لیکن نکاح کتنا مشکل ہو چکا ہے. وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ وسا میں تم ہونا سارا تمدن میں غرور, یہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائیے ہو. اصل کے اندر یہ بات ہے کہ آج مسلمانوں نے وہ اسلام کی روش کو چھوڑ دی ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا واقعہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح ہوا. ترجمہ دیکھ لیں انشاءاللہ, پھر دعا کرتے ہیں. اصل میں جب نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا نا زینب کو, فرمایا کہ زینب یہ آپ نے زید کے ساتھ نکاح کرنا ہے. سیدھا زینب کا نظر موڈ آف ہو گیا. ان کے بھائی بھی تھے, ان کی ماں بھی تھی. وہ سوچنے لگا کہ یہ غلام کے ساتھ وہ اپنی بچی کا نکاح کرے. ان کا موڈ آف ہو گیا. لیکن حضور چاہتے تھے کہ ہو. جب ان کا موڈ آف ہوا نا, اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل فرمایا. فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی مومن عورت, کسی مومنہ عورت اور کسی مومن مرد کے لیے مناسب نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا, کہ جب اللہ اس کے رسول کسی امر کا فیصلہ فرما دیں, ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم, تو وہ اس حکم کی ان کے پاس کوئی اختیار رہے. اللہ نے حکم فرما دیا, رسول نے حکم فرما دیا, بس بات خلاص ختم. جب میرے مصطفیٰ نے فیصلہ کر دیا, پھر یہ سیدہ زینب منہ کیوں بناتی ہے؟ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میرے حبیب کے حکم کے پر منہ کیوں بناتی ہے؟ آگے اللہ فرماتا ہے, آگے پھر اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دی ہے, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فرمایا کہ وہ شخص کے جس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی, فقط ضل ضلالا مبینا, تو وہ بڑے پرلے درجے کا گمراہ ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت زینب نے منہ بنایا, بھائی نے بھی اور ماں نے بھی, تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دھمکی لگائی. اور چونکہ یہ جب طلاق ہو گئی نا, تو نبی علیہ السلام سوچتے تھے دلی کے اندر کہ یار میں زینب کے ساتھ نکاح کر لوں تاکہ اس کا دل پھر جڑ جائے, خوش ہو جائے. لیکن حضور علیہ السلام ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ تانے دیں گے, ان کو موقع مل جائے گا منافقوں کو. تو نبی علیہ السلام اس فساد سے بچنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرما دیا, فرمایا کہ حبیب تقول للذی, آپ جب اس انسان سے فرماتے تھے, اس شخص سے فرماتے تھے, انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ, کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی انعام دیا اور آپ نے بھی انعام دیا. ہے نا, یہ قرآن مجید کی روش کو سمجھے کہ حبیب جس پر اللہ نے نعمت کی اور آپ نے نعمت کی, یہ کیسی بات. اور یہ رسول کو اللہ کے ساتھ ملا دیا. میں نے کہا جب اللہ نے سارے اختیارات اپنے مصطفیٰ کو عطا کر دیے تو پھر ہم نے کہاں سے ملا دیا؟ یاد رکھیں میرے نبی کی شان محدود ہے اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے مقابلے میں حضور کی شان محدود ہے, لیکن ہماری نظروں میں حضور کی شان کی کوئی حد نہیں ہے. صحیح ہے نا, حضور کی شان بڑا بنا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حبیب آپ جب اس شخص سے کہہ رہے تھے جس کو اللہ نے نعمت دی اور جس کو آپ نے نعمت دی, اللہ تعالیٰ ہر مقام کے اپنے مصطفیٰ کو یہ سارے اختیارات بیان کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نے کیا فرماتے تھے, امسک علیک زوجک, اے زید اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرو, واتق اللہ, اور اس بات سے ڈرتے بھی رہو کہ تم جو ہو کسی کی نافرمانی کرو, حق کسی کا ضائع کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وتخفی فی نفسک, حبیب آپ جو اپنے دل میں بات چھپاتے تھے نا کہ لوگ کیا کہیں گے, واللہ مبدیہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا. ظاہر کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ زینب کے ساتھ آپ کا نکاح پڑھا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پیغام کس چیز کا دیا؟ فرمایا کہ واللہ حق ان تخشى, فرمایا کہ حبیب اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اسے ڈریں.
لوگوں سے نہ ڈرے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات سے ڈرے۔ اور فرمایا کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها، جب زید نے اپنا فیصلہ کر لیا یعنی طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، تو اے حبیب زوجناکها، ہم نے آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیا۔ لیکن معاملات حضور کے ہیں، لیکن سارے کر اللہ تعالیٰ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ حضور کی شان ہے، سبحان اللہ۔ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاہم، تاکہ مومنین کے لیے کوئی حرج نہ رہے ان کے منہ بولو بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں۔ وہی منافق تانا بات ہے کہ بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، بہو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، اس لیے کہ جو لے پالک بچے کی بیوی ہوتی ہے نا، انسان کی بہو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو منہ بلا بیٹا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اذا قضوا منهن وطرا، جب انہوں نے فیصلہ کر لیا اس معاملے سارے معاملے کا ہو گیا، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا کام ہو کے رہتا ہے، اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے۔ آخر میں اس کا پھر خلاصہ کرام یہ ہے، آج جو کہ مضمون کافی مشکل تھا، اس کو میں پھر بیان کر رہا ہوں۔ جو لے پالک بچہ ہے نا، لے پالک بچہ، آپ اگر کسی سے بیٹا لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کو پالتے ہیں، جب آپ اس کو اسکول میں داخلہ کروائیں گے یا کسی فارم پہ اس کا نام لکھوائیں گے، تو اس بچے کا باپ کا نام لکھوائیں گے، اپنا نام نہیں لکھوائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک اس مسئلے کو یاد رکھیں۔ ہمارے لوگ بڑے باپ بننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، جی میرا نام لکھواؤ، جی میں تربیت کی دے، میں کھوائے پیا ہے، اور بھائی یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورہ احزاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے حبیب، یہ جو زید ہے نا، زید جس کو آپ بیٹا کہتے ہیں، یہ اصل میں اپنے خاندان کا بیٹا ہے، اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے۔ آپ کے لیے تو لے پالا کہ آپ کے لیے تو منہ بولا بیٹا ہے۔ تو ایسا بچہ کہ جو لے پالا کو، جو آپ کسی سے بچہ لیتے ہیں، جب اس کے باپ کے لکھوانے کی باری آئے گی نا، تو باپ آپ وہی لکھوائیں گے جو اس بچے کا باپ ہے۔ اگرچہ آپ نے اس بچی کی پرورش بھی کی، شادی بھی کی، بیٹے کو پڑھایا بھی، اسی لکھایا بھی، اسی نوکری بھی لگوایا، تو ہر جگہ پہ جو اس بچے کے باپ کا نام ہوگا وہ آپ کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اصلی باپ کا نام ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی بچی کی پرورش کرتے ہیں اور آپ اس بچے کی نکاح کرتے ہیں کسی جگہ پہ، اللہ نہ کرے وہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے، تو آپ اس عورت کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ آپ خود بھی نکاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے کہ وہ آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا نہیں تھا۔ تو انسان اپنی حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو بہو ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بچہ لے پالک ہے، آپ اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو منہ بولا بیٹا ہے۔ ایک یہ واقعہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب آپ منافقوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ کی باتوں کی پرواہ کریں۔ اور آج مسلمان کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، نہ کہ عوام سے ڈرنا چاہیے۔ آج ہمارا کیمرہ لگا ہوا، کیمرہ کہ کیمرے کی خفیہ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہر جگہ پہ کیمرے لگے ہیں۔ جو پہلے مسلمان تھے نا، وہ اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے، وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، لیکن آج کل کیمرہ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے کیمرے پہ تو ایمان اپنا سارا ٹھوس دیا، ابھی کیمرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج یہ کسی مسلمان کو پرواہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ گھر میں نباہ نہیں ہو رہا نا کسی بندے کا، زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، کوئی بات نہیں، اور نکاح کر لیں، نکاح کو آسان کریں، یہ جہیز وغیرہ ساری اس کی لعنت کو ختم کریں۔ اللہ کہ تم یہ طلاق کر کے رکھ دیا اپنے ساتھ، بچیوں کی بیچاروں کی مال سفید میں گھر بیٹھی وہ بھی جہیز نہیں تیار ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم و کرم کرے۔